بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ظالم بادشاہ جس کا نام عاد تھا، ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اس کا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ عاد کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام شدید تھا اور چھوٹے کا نام شداد تھا۔ دونوں ظالم حکمران تھے۔ شدید پہلے مر گیا جو بڑا تھا، اور جو چھوٹا شداد تھا اس نے حکومت کی، اور اس نے آسمانی کتابوں کا بڑا مطالعہ کیا ہوا تھا، تاریخی کتابوں کا بڑا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ اس نے جنت کے اوصاف، جنت کی علامات پڑھی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا، جیسی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ جنت بنائی ہے، میں ویسی جنت زمین پر بنانا چاہتا ہوں۔ کافر تھا۔ اس مقابلے میں جو اللہ نے جنت بنائی ہے، جیسی اس کی صفات بیان ہوئی، سیم ٹو سیم وہی صفات کے ساتھ میں جنت دنیا میں بناؤں گا۔ تو کتابوں میں آتا ہے، اس نے اپنے ارد گرد کے بادشاہوں کو بلایا، مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، تیری مرضی ہے۔ اس نے اپنے وزیروں کو، اپنے کارندوں کو بلایا اور کہا کہ میں جنت بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے تم جگہ تلاش کرو۔ روایات میں آتا ہے 10 سال گزر گئے اس کے لیے جنت کی جگہ دیکھنے کے لیے۔ اس پورے ملک کا معائنہ کیا کہ جہاں ہر طرح کے باغات ہو سکیں، ہر طرح کے پھول اگ سکیں، ہر طرح کا اناج ہو سکے، اور جس کا آب و ہوا کا موسم بھی بہت زبردست ہو۔ ایک انہوں نے وسیع میدان، کئی ایکڑوں پر محیط جگہ تلاش کر لی۔ بادشاہ کے پاس آ گئے، ہم نے جگہ دیکھ لی ہے۔ اس نے حکم دیا اب مستریوں کو بلایا جائے۔ 300 کاریگر پورے ملک سے بلائے گئے، اور ہر کاریگر کے تحت 1000 اسے مستری دیا گیا، مزدور کام کرنے والے۔ 300 کاریگر ہیں، ہر کاریگر کے متحت 1000 بندہ ہے کام کرنے والا۔ جنت بنانی شروع ہو گئی، کئی سال لگ گئے۔ اس میں روایات میں آتا ہے، اس نے ہر طرح کے پھول لگوائے، نہریں بھی لگوائیں، چھوٹی سی تھی، دودھ کی، پانی کی، اور اسی طرح اس نے جو درخت بنائے تھے ان کی ٹہنیاں اس نہر کے اندر جھک رہی تھی، اور حکم دیا کہ میری سلطنت میں، میرے ملک میں جہاں سونا چاندی تمہیں ملتا ہے وہ لے کر آؤ، ظلمن چھین کے آؤ۔ ظالم تھا، اس نے پوری اپنے ملک سے سونا چاندی ظلمن اکٹھا کروا لیا۔ اس کے بعد اس نے یاقوت، موتی، زبرجد، بلور کے شیشے، اس نے ہر طرح کی سجاوٹ، ہر طرح کے بالا خانے، چبارے، مکانات اور نباتات، ہر طرح کا پھل پھول اس نے اس جنت میں پورا کروایا۔ آب و ہوا پہلے بڑی خوشگوار تھی۔ اس نے حور و غلمان کا بھی وہاں استعمال کیا کہ یہ حوریں ہیں اور یہ غلمان ہوں گے، خادم۔ الغرض آخر میں اس نے جب تیاری کی، کئی سالوں کے بعد درخت بڑے ہو گئے اور جنت کا وہ نقشہ اس نے پورا کر لیا پوری صفات کے ساتھ۔ اب آخر میں ایک یتیم بچے کے پاس اس کے سپاہی پہنچے۔ اس کے پاس روایات میں آتا ہے صرف 2 دینار اس کے گلے میں بطور تعویذ کے تھے۔ یتیم تھا، والد نے اس کے گلے میں ڈال دیے تھے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ اپنے اس سونے کو ضروریات زندگی میں صرف کر لے گا۔ انہوں نے اس یتیم بچے سے بھی ظلمن اس کی ماں کے سامنے چھین لیے۔ وہ رونے لگ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ ظالم حکمران دیکھ تیرے غریب بندوں پر اور بندیوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔
وہ بد دعا آسمان تک پہنچ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ان میں ایک دعوت المظلوم، مظلوم شخص کی دعا، چاہے وہ بد دعا کر دے چاہے دعا کر دے، اللہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک والدین کی دعا اولاد کے بارے میں، اور تیسری دعوت المسافر، سفر پہ جا رہے ہیں، مسافر ملتا ہے اس سے دعا کروایا کریں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ الغرض مظلوم کی بد دعا آسمان پہ پہنچ گئی۔ جب جنت مکمل ہو چکی، گھر سے چل پڑے اور فاصلہ چند گھنٹوں کا رہ گیا تھا، وہ شداد پورے جاہو حشم کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، پوری آن بان کے ساتھ، پوری ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں، غلاموں، نوکروں، وزیروں کے ساتھ ایک جلوس کی شکل میں اس جنت میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ چند گھنٹوں کا سفر رہ گیا تھا۔ حضرت جبریل آئے، اللہ نے فرمایا اے جبریل ان کا کوئی بندہ زندہ نہ بچے۔ جبرائیل نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا کہ وہ اپنی جنت میں داخل نہ ہو سکے، جتنے اس کے ساتھ لوگ کے، شداد کے ساتھ، اور وہ خود بھی۔ عذاب ایسا آیا کہ وہ سارے وہیں بھسم ہو گئے، سارے جل گئے، وہ اپنی جنت کا معائنہ نہ کر سکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ، اس واقعے سے ہمیں عبرت یہ ملتی ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کا نتیجہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی FIR زمین پہ کاٹی جاتی ہے تھانوں میں، اور کچھ جرم ایسے ہیں جن کی FIR آسمانوں پہ کٹتی ہے۔ دنیا والی FIR میں تو آپ پیسے دے دلا کر بری ہو سکتے ہیں، کام ہلکا ہو سکتا ہے، ڈیلے ہو سکتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، مگر جو آسمانوں پہ FIR کاٹی جاتی ہے وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی، وہاں مظلوم کی ہی سنوائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور مخلوق خدا پر ہمیں ظلم کرنے سے بچائے، ان پر احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔